السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کل جوتے پہننے کا رواج بڑھتے جا رہا ہے اور جوتوں میں ساکس بھی پہنتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں، آفسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لوگ شوز پہن کر ہی جاتے ہیں۔ اپنی ڈیوٹی کے دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور ان تمام جگہوں میں وضو کا کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا ہے۔ کھڑے کھڑے ہی وضو کرنا پڑتا ہے اور جوتوں کو، ساکس کو نکالنا ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ انہی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ احکامات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہمارے ساکس چمڑے کے بنے ہوئے ہوں تو ان کو موزے کہا جاتا ہے، اور اگر کپڑے کے بنے ہوئے ہوں تو ان کو جرابیں کہا جاتا ہے۔ بہت ساری احادیث کی روشنی میں ان دونوں پر بھی مسح کرنا جائز معلوم ہوتا ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب ان سے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ساکس چمڑے کے ہوں تو ہی مسح کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ کپڑوں کے ساکس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ساکس پر مسح کرنے کے شرائط کیا ہیں؟ آئیے ہم اس کو جانیں۔ سب سے پہلی شرط، ساکس وضو کے بعد پہنے گئے ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، پس میں نے وضو کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنا چاہا تو آپ نے کہا، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ میں نے پاکی کے بعد یعنی وضو کے بعد ان کو پہنا ہے، اور پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں نے پاؤں کو ٹخنوں تک ڈھانپا ہوا ہو۔ اگر وہ ٹخنوں سے کم ہیں تو ان پر مسح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ موضوع میں شمار نہیں ہوں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں پاک چیزوں سے بنی ہوئی ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مسح مقررہ مدت کے دوران ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کے لیے مدت مقرر فرمائی ہے، جو کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اس مقررہ مدت سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ پانچویں شرط، وضو کے دوران ان پر مسح کرنا جائز ہے، البتہ غسل کرنا ہو تو ان ساکس کو اتارنا واجب ہے، جیسا کہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سفر کے دوران موزوں پر یعنی ساکس پر مسح کرنے کا حکم دیتے تھے، اور ہم 3 دنوں تک ان کو پیشاب، پیخانہ اور نیند کی وجہ سے نہیں اتارتے تھے، البتہ جنابت کا غسل کرنا ہو تو اتار دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنابت کا غسل کرنا ہو تو اتارنا ضروری ہوگا اور پھر ان کو پہننا ہوگا۔ ساکس پر مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہی سوال آپ کو جاننا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پانی سے گیلا کر کے دونوں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلیوں تک موزوں کے یعنی ساکس کے اوپر والے حصے پر 1 مرتبہ مسح کیا جائے گا، دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر مسح کیا جائے گا۔ ساکس کے نچلے اور پشت پر مسح نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو پھر موزوں کے نچلے حصے پر مسح کیا جانا چاہیے تھا،
حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موزوں کے نچلے حصے پر مسح نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے گا۔ موزوں پر مسح کرنے کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کی مدت مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائی ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ مسح کی مدت کا حساب ہم کیسے لگائیں، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ چلیے ہم جانیں۔ مدت کی ابتدا 1 مرتبہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد جب ہم مسح کرتے ہیں تو وہاں سے شروع ہوتی ہے مدت۔ یعنی اگر کسی آدمی نے وضو کے بعد ساکس پہن لیا اور پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پہلی مرتبہ مسح کرنے سے وقت شروع ہوگا، وہاں سے 1 دن اور 1 رات کا حساب لگایا جائے گا، یعنی 24 گھنٹے کا شمار کیا جائے گا۔ جب مسح کریں تو جوتے نکال کر ساکس پر مسح کریں، لیکن بسا اوقات جوتے نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی جوتوں پر مسح کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل وہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، ساکس کے علاوہ کبھی ہاتھ پیر ٹوٹ جانے پر بھی پٹی باندھی جاتی ہے، کبھی زخم پر بھی پٹی باندھی جاتی ہے، تو ایسی پٹیوں کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں ہے۔ وہ پٹی جب تک بندھی ہوئی رہے گی تب تک مسح کیا جا سکتا ہے۔ ان پر مسح کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے، یعنی ہاتھ گیلا کر لیں اور ان پٹیوں پر پھیر لیں، تو ان پٹیوں پر مسح کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اگر اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک فارورڈ کریں گے تو ممکن ہے آپ بھی بھرپور اجر کے مستحق بنیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔